بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج کتابت کورس کا سبق نمبر 40 ہے۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ تقریر کے لیے مواد کو کیسے جمع کیا جاتا ہے اور اس مواد سے پھر تقریر کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس بات سے ناواقف ہیں تو آج کے سبق کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست احباب سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو لائک کر کے اور کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، پچھلے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب موضوع کا انتخاب ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر اس موضوع کے متعلق مواد کو جمع کرنا ہے۔ تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مواد کو جمع کرنے کا طریقہ اگلے سبق کے اندر بتلائیں گے۔ تو آج وہی سبق ہے۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ العزیز مواد کو جمع کرنے کے کچھ ٹپس بتاؤں گا، کچھ گر بتاؤں گا۔ اگر آپ ان گر پر عمل کرتے ہیں، ان ٹپس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تقریر کے مواد کو جمع کرنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو ناظرین، مواد کو جمع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو کام آئے گی وہ یہ کہ جب آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا اس کے بعد آپ نے مواد کو جمع کرنے کے لیے آپ نے کتب کو جمع کرنا ہے۔ آج کل تو کتابوں کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو فوراً ہی آپ گوگل پر جائیں اور وہاں جا کر کسی بھی کتاب کا نام لکھ کر اس کے بعد آگے PDF لکھ لیں۔ تو آگے سرچ ماریں، وہ فوراً آپ کے پاس کتاب آ جائے گی۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے موبائل کے اندر سیو کر لیں۔ پھر جب بھی آپ نے موضوع کے متعلق مواد کو جمع کرنا ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ کے پاس مواد جمع کرنے کا پہلا ٹپس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے موضوع کے انتخاب کرنے کے بعد آپ نے کتب کو جمع کرنا ہے۔ اب جب آپ کے پاس کتابیں جمع ہو گئیں، اب دوسرے نمبر پر آپ کو کام آئے گا کہ آپ نے پھر ان کتب کا مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس پر میں پہلے ہی سبق بنا چکا ہوں۔ ہمارا اسی فن کتابت کورس کا سبق نمبر 11 ہے، مطالعہ کرنے کا صحیح طریقہ، اور مطالعہ کرنے کے میرے خیال میں 6 گر بتلائے ہیں میں نے اس سبق کے اندر۔ آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر تو آپ مطالعہ کرنے کے طریقے سے ناواقف ہیں تو اس سبق کو ضرور دیکھ لیں۔ وہ تو ویسے ہی میں نے مطالعہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، لیکن اگر آپ تقریر کے لیے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تقریر میں کسی مخصوص موضوع کے لیے آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، تو یہ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تقریر کے کسی مخصوص موضوع کے لیے اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، یہ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ سبق کو بھی ضرور دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔